اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام علماء حق کی خدمت میں، تمام مراجع کرام کی خدمت میں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس میں پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ یقیناً یہ وہ ماہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو مسرتوں کا اور ہماری خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ میں ہم اپنے چھٹے امام کی بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اس کی خصوصیات ہیں، میں آغاز ایپیسوڈ میں، اس ایپیسوڈ میں حجت الاسلام سے ان کا استقبال کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اس پر بھی روشن ڈالیں کہ آج کا دن جو گزرا ہے 14 ربیع الاول کا، اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ شکر ہے، الحمدللہ، پروردگار کا کرم ہے، اس نے ہمیں اس مہینے میں قرار دیا۔ بہت ہی بابرکت پر نور مہینہ ہے، اور 9 ربیع الاول کی جو تاریخ گزری، اہل بیت کے گھرانے کے لیے عید زہرا، اور پھر اور بھی مناسبتیں اس مہینے کی، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آج کا دن جو گزرا اہل بیت کے گھرانے کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یزید لعنت اللہ علیہ جہنم واصل ہوا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آج کے دن خوشی منائی ہے۔ اور آنے والی تاریخوں میں، اور جیسا کہ پوری امت مسلمہ میں 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول کے درمیان جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس مناسبت سے تمام امت مسلمہ کو، تمام ان کے چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خصوصاً اپنے چھٹے امام کی ولادت کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ہم سب کے لیے سب سے بہترین خوشی اور سب سے بڑی عیدی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کی سیرت طیبہ پر مکمل طریقے سے عمل کر سکیں، اور جس طریقے سے ان کے تمام جانشینوں نے ان کی تعلیمات کو ہمارے لیے عام کیا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے چھٹے امام نبی کریم کے چھٹے جانشین کی خوشیوں میں شریک ہوں اور ان کو راضی کر سکیں، تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر ہم مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس عید کی برکتیں اور ان تمام عیدوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس نے کیا ہے۔ میرا نام نیلیما ہے، اور میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں، اورنگ آباد سے۔ میں نو مسلم ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مطلب مجھے کلمہ پڑھی ہوئے اب 2-3 سال ہوتے آئے۔ پہلے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، اب نماز پڑھنا مجھے آ رہا ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ مطلب اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میری پچھلی جو قضا نماز ہے مجھے وہ ادا کرنی ہے، تو اگر میں جو فرض نماز ہے وہ پڑھ کے پھر جو قضا نماز ہے ادا کی تو چلیں گا، جو نفل ہے، جو سنت ہے، وہ نہ پڑھتے ہوئے صرف فرض نماز ہے آج کی اور قضا نماز ایسا پڑھا تو چلیں گا؟ یہ سوال تھا میرا۔ بہن کا سوال ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سوال واضح نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی نمازیں تو ان پر نہیں ہیں، لیکن اس کے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد میں اگر کچھ نماز قضا ہیں تو اس میں نفل اور سنتیں بھی پڑھنا کہ صرف فرض قضا پڑھنا ہے؟ یہ مکتب اہل بیت میں
اسلام میں جب اسلام قبول کیا کسی نے تو اسلام نے اس سے پہلے کی تمام تر زندگی کو معاف کر دیا. اسلام یجب ما قبلہ، اسلام سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. اب آج کی زندگی، آپ نے جو 3 سال سے اسلام کو قبول کیا، اگر اس درمیان کوئی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، چھوٹی ہوئے، اس کو آپ ادا کیجئے. باقی جو روزانہ کی آپ کی فرض نمازیں اس کو ادا کیجئے، کافی ہے آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید انکل صاحب، آپ کی خدمت میں آداب عرض میں دہلی سے ہدا زینب نقوی بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں ریئل ٹائم گانے ہوتے مجبوراً گانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اور دوسری ہماری اسکول کی یونیفارم لال رنگ کی ہے، اسے پہننا کوئی دل نہیں چاہتا کہ ہم 2 مہینے محرم کے علم میں پہنے، ہمیں گناہ تو نہیں؟ مولانا ہم ملے گا، ہم مجبور ہیں. میں دوسری کلاس کی طالب علم ہوں. خدا حافظ. خدا طالب ہوا. خدا زینب رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے تمام مومنین مومنات بچوں کو سلامت رکھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے اتنی کم عمر میں 2 سال 2nd اسٹینڈرڈ کا بچہ سوال کر رہا ہے کہ مجبوراً اسکول میں کچھ نغمے وغیرہ جو ہیں جو کہ اگر شریعت کے دائرے میں نہ ہو ان کو گانا پڑ رہا ہے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ شریعت کے دائرے میں اگر نہیں رہتے ہوئے تعلیم دی جائے تو میں ان کے والدین سے ہی کہوں گا بہتر یہی ہے کہ آپ لاکھ دنیا کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ و معیاری تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی دین اور شریعت کا لحاظ اس میں نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی جگہ پر تعلیم کے لیے نہ بھیجا جائے. بہتر یہی ہے، کیونکہ غنا گانا یہ انسان کے لیے حرام ہے شریعت کے اعتبار سے اور خود انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بچے کے ذہن کو برقرار رکھنے کے لیے گانے سے، غنا سے، نغمے سے بچایا جائے. اگر ایسے اسکول میں مجبور ہو کے اس کو انجام دینا پڑ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسکول کو بدل دیا جائے، جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پر داخلہ کیا جائے. اور دوسری چیز جو کپڑے کے ڈریس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دل سے آدمی لال کپڑا یا کوئی بھی کپڑا جو خوشی کی علامت اور خوشی کی نشانی ہے، اگر انسان دل سے خوش ہو کے اس کو پہن رہا ہے تو یہ محرم میں نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجبوری کے طور پر اگر اسکول کا ڈریس ہے، آفس کا ڈریس ہے اور اس کو پہننا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج جو نہیں ہے. ہمارے محرم میں نہیں پہنا جاتا ایسے رنگ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ بالکل پہن سکتے ہیں. اور میں تمام والدین سے یہی درخواست کروں گا کہ اس بچی نے بھی جیسے ہی شروع میں یہ کہا کہ مولانا صاحب، جاوید انکل صاحب، آداب، یہ ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ شروع میں بہت پہلے اس کی تاریخ میں جو جانیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو نوکر لوگ ہوتے تھے ان کو یہ سکھایا گیا تھا آداب، اور یہ پھر تہذیب میں شامل ہو گیا. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. ہمارے یہاں سلام علیکم ہے اور جواب علیکم السلام ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے. انشاءاللہ تمام والدین اور خصوصاً جو بچے سن رہے ہیں پروگرام، جنہوں نے یہ سنا ہے اس وقت آداب، وہ اس بات کا لحاظ کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہاں، میرا نام محمد شاہد پٹنہ کے ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، قرآن میں جو ہے حال قبور کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ قبر میں ہیں، اے پیغمبر تم نہیں سنا سکتے. سورہ نمل میں ہے انک لا تسمع الموتى. جب ہم مدینے میں مبارک کے نزدیک جا کر کے اگر دعائی کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنتے ہیں؟ کیا وہ واحیات ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن کی دلیل سے ہم کو ثابت کر دیے گا. السلام علیکم. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ جو خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں جس سورہ کا انہوں نے حوالہ دیا، سورہ نمل کے انک لا تسمع الموتى، یہاں مراد مردوں کو نہیں لیا گیا ہے. یہاں مراد
وہ افراد ہیں کہ جن کے دل مردہ ہیں. جس طریقے سے دل کے مردہ افراد پیغمبر کے دنیا میں سامنے رہتے ہوئے باتوں کو نہیں سنتے تھے، خدا نے کہا کہ آپ یہ جن کی صورت فصورت و صورت الانسان، مولا کائنات نے فرمایا صورت انسان جیسی ہے، والقلب و قلب الحیوان، دل حیوانوں جیسا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ جو دل جن کے مردہ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، ان کو نہیں سمجھا سکتے. لہذا آج بھی جن کے دل مردہ ہیں وہ نبی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جانتے. شہیدوں کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو شہیدوں کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے نبیوں کے لیے کہا جا رہا ہے، سب کے لیے. تو سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے لیے یہ تصور بھی کرنا کہ وہ مر گئے اور وہ کچھ نہیں سنتے، نہیں. انتقال ایک الگ چیز ہے اور مردن اور مرنا اور نابود ہونا ایک الگ چیز ہے. لہذا مکتب اہل بیت میں کہیں سے بھی یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ مرنے والا نابود ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، وہ کچھ سنتا نہیں ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں. انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ یہاں پر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، سوائے اس کے کہ اس دنیا میں ایک تقاضا اس دنیا کا کھانا پینا ہے، اس کھانے پینے سے ہٹ کے باقی جو اس دنیا کے سارے جیسے ہیں، اس دنیا کے جیسے ہے، سب کچھ مشترک ہے. دیکھتا ہے ہمارا نبی بدرجہ اولا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس قسم کی گفتگو وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل مردہ تھے، جن کو نبی نے اپنے زمانے میں بتانا چاہا وہ نہیں سمجھ پائے. آج بھی انہی کی پیروی کرنے والے جن کے دل مردہ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اس قسم کے عبادتوں سے روکتے ہیں کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے، نبی کو ہدیہ درود نہ بھیجا جائے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں بمبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے منت مانی تھی روزہ رکھنے کی کہ اللہ کے نام کا روزہ رکھوں گی. ابھی میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی روزہ رکھنے جیسے نہیں ہوئی ہے، تو کیا میں کسی سے بدلے میں یہ اللہ نام کا روزہ میں رکھوا سکتی ہوں یا نہیں، اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ پلیز ذرا مہربانی کر کے اس سوال کا جواب میرے کو دیں. خدا حافظ والسلام. بہن نے کہا کہ اللہ نام کا روزہ انہوں نے منت کی تھی اور اب ان کی مکمل طور سے طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کسی اور سے روزہ رکھوا سکتے ہیں اللہ نام کا؟ اگر آپ کی نذر یا منت جسے ہم کہتے ہیں شرعی ہے، تو جس طریقے سے آپ کے ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے ویسے ہی یہ بھی واجب ہے. اور اگر شرعی منت نہیں ہے، نذر نہیں ہے، آپ نے منت مانا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جس طریقے سے ماہ رمضان ماہ مبارک کا روزہ انسان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ دوسرا انسان زندہ ہے، اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد ہی رکھا جا سکتا ہے جو اس کا واجب چھوٹا ہے، اسی طریقے سے یہ نظر سے جو بھی روزہ واجب ہوا ہے وہ بھی اس کا بھی وہی حکم ہے جیسے ماہ مبارک کا روزہ ہے. جس طریقے سے آپ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے کے لیے عمل کرتی ہیں ویسے ہی اس شرعی حساب سے نظر کے ذریعے واجب ہونے والے روزے کے لیے بھی آپ ویسے ہی عمل کریں، کسی سے رکھوایا نہیں جا سکتا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جناب. میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب سے کہ ابھی مولانا صاحب نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں مل کے مائک پہ بھی عزاداری کر سکتے ہیں یا کوئی مرثیہ یا نواخوانی کر سکتے ہیں. میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باہر کی مائک میں یا اندر والی مائک میں کر سکتے ہیں، یا جو کم امام باڑی کے اندر یا امام باڑی کے باہر جو ہوا میں گونجتے جسے اذان دیتے اس مائک پہ یہ کر سکتے ہیں عزاداری، یا اندر والی مائک پہ کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کنفیوژن ہو گیا اس سوال میں کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک عورت مائک نوا یا کچھ نہیں پڑھ سکتی ہے مائک پہ یا کوئی کھلے میدان میں، مگر مل کے عورتیں پڑھ سکتے ہیں. برائے مہربانی کر کے مولانا صاحب سے پھر سے اس سوال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم سے ہو جائیں. السلام علیکم. میں کشمیر سے بول رہا ہوں. یہاں سوال آیا تھا، اس کا جواب یہ دیا گیا تھا
کہ اگر مائک کی آواز باہر جا رہی ہے نامحرموں تک تو اکیلی عورت نہ پڑھے، بہتر ہے مل کے اگر پڑھیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون پڑھ رہا ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں بھی ایک دوسرے سوال میں کہا گیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی ہی رکھیں جتنی اس کی ضرورت ہے. باہر اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے. بھائی کا سوال یہ کہ کنفیوژن ان کو یہ ہے کہ عورت اگر پڑھ لی تو باہر آواز جانا اکلوتی عورت کا یا سنگٹھن میں جو پڑھ رہی ہیں ان کا کیا ہے؟ جیسا کہ جواب دیا گیا ہے، آپ بتا رہے ہیں تنہا آغا سیستانی دامت اللہ علی کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر اکیلی عورت پڑھ رہی ہے تو اکیلی عورت کے لیے مائک پہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر باہر آواز نامحرم تک آواز نامحرموں تک آواز جا رہی ہے اور مائک پر وہ پڑھ رہی ہے، دوسرے سن رہے ہیں نامحرم، تو اکیلی عورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کئی عورتیں مل کے ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں اور اگر نامحرموں تک آواز جا بھی رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہی چیز بلا ضرورت بلا وجہ مائک کی آواز باہر بھیجنا، نامحرموں کے تک درمیان پہنچانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. میں ابھی یو پی سے آیا ہوں، بعض شہروں میں گیا، مائک پر علل اعلان مجلسیں ہو رہی ہیں خواتین کی. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اسلامی شریعت کی پابند خواتین، عورتیں اس چیز کا لحاظ کریں. گلیوں میں مجلس ہو رہی ہے، پورے مائک لگے ہوئے ہیں. بہت عجیب بات ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیبا نہیں دیتا. آواز کو آپ کو مجمع میں پہنچانا ہے تو بند مائک رکھیے، گھر کے اندر مائک رکھیے کہ آواز ہے. پوری سڑکوں پر مائک لگا ہوا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرنے والے لوگ ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہتے. کون سی مصلحت ہے؟ کیا شریعت سے بڑھ کے کوئی مصلحت ہو گئی ہے؟ خوف خدا سے بڑھ کے، اللہ کے خوف سے زیادہ خوف ہے کسی چیز کا بندوں کا؟ کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ کیوں نہیں منع کیا جاتا؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ذکر عبادت ہے، اس عبادت میں اس قسم کی باتیں آ گئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ عبادت سے دائرے سے نکل کر خرافات میں جا رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. بہرحال آغا سیستانی کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر عورتیں مل کر پڑھ رہی ہیں تو نامحرموں کے درمیان اگر آواز چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ آواز نامحرموں کے درمیان نہیں جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. ہر دعا میں، ہر نماز کے بعد میں پنجت پاک کے واسطے سے دعا کرتا ہوں. کیا پنجتن پاک کا واسطہ وسیلہ دینا شرعاً جائز ہے؟ مہربانی فرما کر اس مسئلے کا حل کیجیے. بھائی پوچھ رہے کہاں تک جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے. ہمارے بابا آدم، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ. آپ دیکھیں خدا نے کہا کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے. جی. تمام مفسرین اسلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب آدم کو جو خداوند عالم نے کلمات سکھائے وہ پنجتن پاک کے نام تھے. جب انہوں نے ان کلمات کا نام لیا، اس کا واسطہ دیا، تو ان کی توبہ قبول ہوئی. فتابہ، خدا نے قبول کر لیا. لہٰذا عین عبادت ہے پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کرنا. آپ بالکل دعا کیجئے. اور ہر مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو اہل بیت کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچائیں، تبھی قبول ہوگی. بے شک. اور کوئی راستہ، اگر کوئی اور راستے سے انسان گیا، جان لے کہ خدا بھی بغیر وسیلے کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. شکریہ. اگلا سوال. ہاں، میں احمدآباد سے بول رہی ہوں، گجرات احمدآباد سے، نارول سے، قمرالنساء. میں جاوید بھائی کو، مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور میرے داماد کے لیے میں دعا کروانا چاہتی ہوں. وہ امریکہ میں، ان کو ٹیومر ہو گیا، ان کا آپریشن ہو گیا. آپ دعا کیجیے کہ ان کو ڈاکٹر دوائی کے لیے ایسے آ جائے ان کی رپورٹ کہ ڈاکٹر وہ بولے کہ ہاں آپ ٹھیک ہو گئے. اب اتنی دعا کیجیے میرے حبیب کے صدقے میں. اللہ حافظ. اللہ بہن کے داماد کو خاص طور سے اور تمام وہ مومن و مومنات جو بیمار ہیں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفاء کلی اور جلد از جلد عطا فرمائے. دعا کر دیجیے. انشاءاللہ خداوند عالم
بحق چاردہ معصوم بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرمائے، اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ ان کی شفا کے لیے صلوات بھیجیے اور صدقہ دیجیے، مختصر صدقہ بھی اگر ہر روز ان کے شفا کے لیے دیے انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی، انشاءاللہ شفا ملے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، میرا نام سیرت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر جیسے خمس کا پیسہ ہے، کسی امام کا صدقہ ہے، تو کسی اپنوں کو دیا جا سکتا ہے؟ خود اپنا کوئی ہو ایک دم خونی رشتہ ہو تو اس کو دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں اس میں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ بہن نے 2 سوال کر دیے، خمس اور صدقہ، اس کا حقدار کون ہے بتا دیجیے۔ خمس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک امام کا حصہ ہوتا ہے، ایک سادات کا حصہ ہوتا ہے۔ امام کے حصے کو بہرحال مرجع تقلید تک پہنچانا ضروری ہے یا ان کے وکیل تک۔ سادات کے حصے کو آغا سیستانی دامت ظل العالی نے اجازت دیا ہے، لہٰذا جو فقیر سادات ہیں آپ ان کو، اگر آپ کے خونی رشتہ دار بھی ہیں اور فقیر ہیں جن کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو دے سکتی ہیں بغیر کسی لحاظ کے، یعنی بتائے ہوئے آپ ان کو خمس کے پیسے سے بھی مدد کر سکتی ہیں۔ صدقہ جو ہے واجب صدقہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا، یہ جو ہم روزانہ امام کی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں یا اپنے لیے سلامتی کے لیے نکالتے ہیں، اس صدقے کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بتائے آپ دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں دلی سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد راشد ہے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے یا پوری بنی آدم ذات کے لیے، کائنات کے لیے دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے؟ اگر مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے آئے تھے، تو خالی مسلمان ان کے اوپر اپنا دعویٰ کیوں ٹھوکتے ہیں؟ وہ تو ساری کائنات سے رحمت بن کے آئے تھے، تو وہ سب کے عالم کے لیے ہے۔ وہ تو مسلمان مولانا ہمارے تو مطلب کہ مسیح میں پہنچاتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے نبی تھے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، جو بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے صرف نبی تھے یہ غلط کہتا ہے، اور اگر صرف مسلمان یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے نبی نہیں ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا دوسرے جتنے بھی ما سبق پہلے انبیاء آئے، ہر نبی کی شریعت ہمیں قبول کرنا صرف اس لیے کہ وہ صحیح حق کی شریعت ہے واجب ہے، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے ہر نبی کے شریعت کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی کی شریعت کو قبول کریں۔ لہٰذا دنیا میں جو بھی نبی آئے ہمارے نبی آخری نبی سے پہلے، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں یا ہمارے نبی ہیں یا اسلام کے، یہاں تک کہ نبی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، پیغمبر اسلام بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ عالمین کے لیے ہیں۔ لہٰذا جو علماء تدبر رکھتے ہیں وہ پیغمبر اسلام نہیں کہتے ہیں، کوشش وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم کہیں، پیغمبر اسلام نہیں ہے وہ، بلکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے لیے وہ پیغمبر بنائے کے بھیجے گئے ہیں۔ مخصوص ہمارے ذہنوں میں جو اسلام کا تصور ہے وہ نہیں، وہ اسلام جو خدا کے نزدیک ہے کہ سارے دینوں پر شامل ہے، اس دین کے پیغمبر وہ بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کرنا یا یہ کہ مسلمان ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ تصور کر لینا کہ سرکار رسالت مآب صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تمام عالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خدا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اسی طریقے سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کافۃً للناس، قرآن نے کہا کہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی، میں مدراس سے فون کرتا ہوں، چنئی سے، انڈیا۔ میرا یہ پرابلم ہے کہ کل شام کو میں شام غم کے پروگرام دیکھ رہا تھا، ان سے سوال کیا تھا کہ ہمارے جو گھر کے جو افراد جتنے بھی جو گھر ہیں وہ ہم سے تعلقات سے منتقل کر دیے، لیکن میں حدیث رسول کے حساب سے ان کو سلام ولام کرتا ہوں تو وہ لوگ ہم کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب مولا کائنات کی فاطمہ کی جب شہادت ہوئی تو اس میں جو ہے نا خدا کی شہادت کے بعد میں اور سلام جب مولا کرتے تھے تو کسی نے نہیں جواب دیتے تھے محلے میں،
تو فاطمہ ذرا سے آ کے بتاتے تھے کہ فاطمہ میں جب سلام کرتا ہوں تو میرے سے جواب بھی دیتے ہیں. وہ حال میرا ہے کہ اب مولا کائنات جن کا حال جیسا ہوا تھا ابھی تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے کے, لوگوں سے اچھا تعلقات رکھنے کی, مگر یہ لوگ جو ہے نا مجھ سے دور ہٹے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں میرا کیا یہ ہونا چاہیے, آپ ذرا ڈیٹیل سے ذرا بتائیں مہربانی. پہلی بات تو آپ سے خاص طور سے اور جتنے نئے جڑے ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ کا فون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے, پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچے. بہت ڈسٹربنس تھی آپ کے سوال میں میرے بھائی, معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. تمام جو نئے جڑے ان سے یہ عرض ہے, ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ جب ٹیلی فون لگ جائے میوٹ کر دیجئے, پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. بھائی کا سوال یہ کہ جیسے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت تاریخ کی کہ اہل مدینہ نے نہ صرف یہ کہ سلام نہیں کرتے تھے بلکہ سلام کا جواب نہیں دیتے بعد وفات رسول, بعد شہادت رسول. تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ان حالات سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہی حالات جو وہاں تھے ہمارے لیے ہو گئے ہیں. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے وہ اس دشمنی اور بغض کی بنیاد پر ہوا تھا, اور وہ ناحق طریقے سے مولا کائنات کے ساتھ پیش آ رہے تھے. آپ تصور نہیں کر سکتے, کہیں سے بھی یہ انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نہ کردہ علی کی کوئی کمی تھی, مولا کائنات کی کوئی کمی تھی جس بنیاد پر ایسا ہوا ہو. قصور خود ان لوگوں کا تھا. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے, نہیں, ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کیا وجہ ہے, کیا کمی ہے کہ اس طریقے سے لوگ ہمارے اپنے بیگانے ہوئے جا رہے ہیں. غور کریں, توجہ کریں کیا کمی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہے, یا اپنی کمی کا پتہ نہیں چل رہا ہے, اور آپ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں, بالکل سچے ہیں, تو پھر بھی آپ رشتے کو منقطع نہ کریں. ثواب کا جواب کا سلام نہیں مل رہا ہے تو بھی آپ سلام کریں, اس لیے کہ ہمارے تیسرے امام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے, سل من قطعک, اس کے ساتھ مل کے رہو, اس کے ساتھ صلہ رحم کرو جو تم سے رشتے کو توڑ رہا ہے. نہ یہ کہ جو رشتے کو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ صرف رشتے کو نہ جوڑو, بلکہ اس سے رشتے کو جوڑو جو تم سے رشتے کو توڑ رہا ہے. لہٰذا آپ کا وظیفہ, آپ کی ذمہ داری یہی ہے, اگر خدا نخواستہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے وظیفے کے مطابق ہمیشہ سلام کرتے رہیے, ملتے رہیے, ہدیے تحفے بھیجتے رہیے ان کے لیے, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ خداوند عالم دلوں میں محبتیں پیدا کرے گا. الہدیۃ تجلب القلوب, ہدیہ دلوں کو قریب کرتا ہے, محبتوں کو جلب کرتا ہے, نزدیک کر دیتا ہے. لہٰذا اس طریقے سے آپ پیش آئیے, انشاءاللہ خدا مدد فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام کنیز فاطمہ ہے. میرا 2 سوال ہیں. جیسا کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ابھی جو 2 لڑکیوں کا بتائیں مولانا صاحب, اس سے یہ نکاح میں کیا طریقے سے ہم بچیوں کی سیفٹی کر سکتے ہیں؟ شادی تو ہو جاتی ہے مگر لوگ ان سے بری طریقے سے پیش آتے ہیں, تو شادی کے معاہدے میں کوئی ایسا کلاز رکھا جائے جو یہ اس قسم کے حالات سے بچیں بچیاں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے 60+ تو حجاب کی اتنی سختی کی نہیں ہوتی ہے ضرورت. کیا یہ صحیح ہے کہ بوڑھی عورت کو حجاب نہیں کرنے پر کوئی کے ساتھ وہ نہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. میں کنیز فاطمہ ہوں حیدرآباد سے. ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں جو نکاح کا طریقہ ہے اس میں ایک چیز یہی ہے, شرط ضمن عقد, عقد کے درمیان شرط کرنا. جس طریقے سے دنیا کے دوسرے معاملات میں کچھ خریدنا ہے, کچھ بیچنا ہے, کوئی رہن رکھنا ہے, کچھ اس میں کچھ شرط رکھ دی جاتی ہے, اسی طریقے سے نکاح میں بھی ہم نکاح سے پہلے بیٹھ کر کچھ شرطیں نکاح کے لیے رکھ دیں کہ نکاح کی شرط ہے یہ, ان شرطوں پر نکاح ہو رہا ہے. لہذا یہ راستہ ہے, اپنی سیفٹی کے لیے انسان کر سکتا ہے. جو صاحبان عقل ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ کچھ شرطیں منظور کر کے دونوں طرف اس کے اوپر طے کر کے اسی شرط پہ نکاح ہو سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور بہرحال
ہر اعتبار سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت ظلم ہو رہا ہے اور لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں، ہمارا جہاں تک رابطہ ہے لوگوں کے درمیان، زیادہ تر یہ مشکل جو پیش آ رہی ہے، ہمارا رابطہ بمبئی میں ہے، اور جو بھی ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے اس میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمل ہو رہا ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر زوج اور زوجہ، میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو بزرگوں کا حق یہ ہے، بزرگوں پر لازم یہ ہے کہ وہ فیصلہ کروائیں، جبکہ 99% جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہی بات پیش آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 99%، 1% ایسا ہوگا کہ جہاں لڑکی لڑکے میں اختلاف ہے۔ بزرگ والدین یا لڑکی کی ماں یا لڑکے کے باپ، لڑکے کے باپ، لڑکے کی ماں، یہی بزرگ والدین جو ہیں، بہن، یہ سبب بن رہی ہیں جس کی بنیاد پر یہ اختلاف پیش آتے ہیں اور شادی کے بعد رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شاید 1% ایسا ہمارے پاس کیس آتا ہے کہ جس میں خود لڑکی یا لڑکے والے یعنی لڑکی اور لڑکا قصوروار ہوتا ہے، باقی سارے کیس جو آتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے اور بزرگ ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بزرگ مسئلے کو حل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ قرآن کے خلاف جا رہا ہے کہ بزرگ اپنی انانیت، اپنے ایگو کے لیے بچوں کو جدا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے تمام بزرگوں سے میری اپیل یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ شادی کا اہتمام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بھی احترام کریں، تاکہ قرآن کے مطابق عمل کر سکیں، اپنے آپ اپنی خود کی عاقبت کی فکر کریں، نہ یہ کہ دنیا کی عاقبت کے لیے، انجام کے لیے فکر کریں کہ خود کی بھی عاقبت بخیر ہو اور بچوں کی بھی۔ دوسرا سوال بہن کا جو ہے کہ یہ عائشہ جو ہو جاتی ہے عورت، ایک عمر گزر 60 65 70 سال کی، تو اس پر کیا پردہ واجب نہیں ہے؟ پردہ واجب کا نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے یہ عجوزہ اور یائسہ کا لفظ ہے، یعنی ایک عمر ہوتی ہے، واقعاً مثلاً آج کے زمانے میں 60 70 سال 75 سال 80 سال کی خاتون ہوتی ہیں تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر مثلاً نامحرم کے سامنے ان کا منہ کھل جاتا ہے، بال کھل جاتا ہے، پردے کی رعایت نہیں کر پاتی تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہی اب اگر ایک خاتون جو مثلاً 75 سال کی ہیں لیکن اپنی صحت کو ایسا مینٹین کر کے رکھا ہے انہوں نے کہ وہ آج بھی مثلاً 40 45 سال کی لگ رہی ہیں، حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جسم کو بھی مناسب کر کے رکھا ہے 75 سال کی، لیکن تو ان سے پردہ ساقط نہیں ہے۔ ایسے سے جو اپنا حساب سنبھال نہ پائے یا ایسا عجوزہ جو بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ جو اپنا خیال نہیں کر پاتی ہیں، ان سے کے لیے ان کو رعایت دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام بلال رضی ہے، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ تھا کہ جو قصر نماز ہے، اگر ہم جنرلی تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں قصر نماز کا اسی لیے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم نے اس کو قصر میں تبدیل کر دیا۔ اگر ہمارے پاس وقت کی زیادتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نماز جو ہے وہ جتنی رکعت کی ہے، چاہے وہ 4 رکعت کی ہے تو وہ 4 ہی پڑھے، 2 رکعت جو قصر 4 کو اس کو بدل دیا جاتا ہے، اس کے بجائے 4 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ٹائم ہے ہمارے پاس بہت، تو کیا ہم پوری 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا وہاں پہ قصر ہی پڑھنی ہے؟ قصر کی حکمت اور قصر کی علت کیا ہے وہ ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں۔ جہاں پر بھی انسان 48 کلومیٹر کا آنا جانا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کا سفر ہے، نماز قصر ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے سفر میں قصر آدھی یعنی 2 رکعتی نماز، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کا، ہماری وہی ذمہ داری ہے، وہی ہمیں حکم دیا گیا، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وقت کی وجہ سے قصر کیا گیا تھا، مشکلات کی وجہ سے قصر کیا گیا تھا، نہیں، کیا وجہ تھی یہ نہیں معلوم، کیوں کم کیا گیا یہ بھی نہیں معلوم، لہٰذا مجتہدین نے کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ انسان لاکھ سفر آسان ہو جائے پھر بھی سفر میں نماز 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں پیر علی خان راجستھان سے۔ میرا سوال ہے
इमामों के बारे में पूछने का, 12वें इमाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वो अभी तक है या ज़रूर होने वाला है? अस्सलाम। यकीनन हमारे ज़माने का इमाम हज़रत वली असर अजर अल्लाह ताला फरजो शरीफ हैं, लेकिन ज़हूर कब होने वाला है ये बता दीजिए आप। कि किसी को भी नहीं मालूम, और अगर ये दावा करे कोई कि ज़हूर की तारीख़ मालूम है, वो झूठा है। रिवायत के मुताबिक 12वें इमाम हमारे पर्दे गैब में मौजूद हैं और बेहुक्म खुदा ज़िंदा हैं, और जब खुदा का हुक्म होगा वो पर्दे गैब से ज़ाहिर होंगे, उनका ज़हूर होगा, और ज़हूर कब होगा नहीं मालूम। हमारी ज़िम्मेदारी इस दौर में, इस दौर गैबत में जब वो पर्दे गैब में, सिर्फ़ यही है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए जो उनका हुक्म है, जो उनकी तालीमात, उसके मुताबिक अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़हूर की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सलमान आबदी, मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला जिलाली से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो फादर हैं और मेरे चाचा हैं, वो मतलब नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका क्या गुनाह है और उन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है मेरा, जो मतलब लेडी हैं, मतलब जो लेडीज हैं वो ज्यादातर मतलब नमाज भी पढ़ती हैं, मस्जिद मातम भी करती हैं, और वो मतलब ज्यादातर मतलब सर नहीं ढकती हैं, सर खुले रहती हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या करना चाहिए उन लोगों को? और ये गलत है, जाहिर है नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बताइए इसका गुनाह क्या है और उन लोगों को कैसे सर ढक के रहना चाहिए? ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आकिल और बालिग है और नमाज वाजिब है, उस पर नमाज नहीं पढ़ता, और ख़ातून जो कि बालिग है और आकिल है और पर्दा उस पर वाजिब है, वो पर्दा नहीं करती, इन दोनों के लिए हुक्म शरीयत क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है इंसान खुदा की इबादत न करे। शैतान मुसल्लत हो जाता है ऐसे इंसान पर जो खुदा की याद और खुदा के ज़िक्र से गाफिल होता है। जो भी हम ऐसे इंसानों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ऐसे लोगों के सामने हैं, जैसा कि उन्होंने कहा अपने घर में ये देख रहे हैं, तो आप या जो भी ऐसी मंजिल पे पेश आए, कुछ नेमतें जो उनकी जानिब से मिली हैं, उन नेमतों की नाशुक्री कीजिए उनके सामने। अपने घर वाले, अपने चचा, अपने वालिद के सामने कुछ, और जब वो उस नाशुक्री की बुनियाद पर आपसे खफा हो या आपसे कुछ कहें, तो फिर उनसे पूछिए कि एक नाशुक्री के बदले में इस तरीक़े से आप पेश आ रहे हैं। सोचें कि जिस खुदा ने इतनी नेमतें हमें दिया है, खुदावंद आलम ने मुकम्मल नेमतें दिया, इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, जितनी भी शुमार करो नेमतें खुदा को गिन नहीं सकते। तो क्या इन नेमतों का तकाज़ा नहीं है कि हम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी इबादत को बजा लें? आक़िमिस सलात लिज़िक्री, हमें याद रखने के लिए नमाज कायम करो। खुदा की याद है नमाज, इंसान के लिए बहरहाल निजात का ज़रिया है नमाज। लिहाजा अगर आप अमली तौर पर इस तरीक़े से समझा सकते हैं समझाएं, वरना उनको बताएं कि बग़ैर नमाज के कोई अमल कबूल नहीं है। हम लाख खैरात करें, सदक़ात करें, लाख नेकियां करें, हर नेकी नमाज के कबूल होने पर ही कबूल होगी। अगर नमाज नहीं है तो कोई भी नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से वो ख़वातीन जो आप बता रहे हैं कि पाबंद सौम सलात हैं, नमाज की पाबंद सब कुछ हैं, लेकिन पर्दा नहीं करती हैं। इस्लाम का एक बुनियादी हुक्म यही है। बहरहाल नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे वो अलग गुनाह है, रोज़ा ना रखें वो अलग गुनाह है, वो करती हैं उसका सवाब बिल्कुल सही है, लेकिन हर सवाब मुकम्मल तरीके से उसी वक्त मिलेगा कि जब इंसान उसको गुनाहों से दूर रखे। बदहिजाबी या बेहिजाबी एक गुनाह है। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाएगा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज़ हमको मुकम्मल तरीके से नमाज का सवाब मिलेगा, रोज़े का सवाब मिलेगा, खुदा राज़ी रहेगा? नहीं। आप देख लें कि अगर किसी जगह पर इंसान किसी नेक काम को करना चाह रहा है तो उसके लिए जो रुकावटें हैं उसको दूर करता है ताकि वो नेकी मुकम्मल तरीके से हासिल हो जाए, वो नेमत मुकम्मल तरीके से हासिल हो जाए। जब हम उन नेमत और उसको मुकम्मल तरीके से हासिल करना चाहते हैं तो रुकावटों को दूर करते हैं। यहाँ पर भी गुनाह रुकावट है, बदहिजाबी बेहिजाबी रुकावट है। उस रुकावट को दूर करें ताकि हमारे लिए
یہ ساری نمازوں کا، عبادتوں کا مکمل ثواب حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ میں دہلی سے عرض کر رہا ہوں، مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام اور قبول فرمائیں۔ مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب، آپ سے آج میری بڑے ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی فلسفہ موت پر قرآن شریف کی روشنی میں مکمل طریقے سے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر فلسفہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں کس طرح سے اپنا وقت گزارتی ہیں، عالم برزخ میں روحوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، عالم برزخ میں روحیں ان سے پہلے پہنچی عزیز و قریب کی روحوں کو پہچان جاتی ہیں، کیا وہاں پر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کا کوئی ذریعہ ہے؟ اور یہ بتائیے کہ روحوں کو شب جمعہ میں کس طرح سے آزاد کر کے ان کے عزیز و قریب کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور کیا روحیں اپنے عزیز و قریب کو شب جمعہ میں کے پاس پہچان جاتی؟ آپ سے التجا ہے کہ میری درخواست پر غور کرتے ہوئے مجھے پوری طرح سے مطمئن کرنے کی زحمت فرمائیں۔ والسلام، منتظر جواب دعا گو سید حسن رحیم نقوی۔ فلسفہ موت کے بارے میں آپ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور فرما لیں۔ خداوند عالم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف اسی پہ غور کر لیں۔ سورہ ملک جی کہ خدا نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ آزما سکے، دیکھ سکے کہ موت اور زندگی، یعنی لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و زندگی میں کون نیک عمل انجام دینے والا ہے، اچھا بہترین عمل، احسن عملا کون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خداوند عالم نے پیدا کیا ہے موت و حیات کو۔ اور عالم برزخ کے لیے علامہ مجلسی نے یہ نقل فرمایا، چھٹے امام سے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ عالم برزخ ایک عالم مثال ہے، جیسے دنیا میں انسان ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی ہے، بس فرق اتنا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں جسم کا تقاضا یہ ہے کہ کھاتا پیتا بھی ہے، اور عالم مثال میں وہاں پر کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی جسم کی طرح ایک جسم ہے، اس جسم میں انسان کی روح ہے اور وہ ہر جگہ ہے۔ اب اگر انسان عالم برزخ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نیکیوں کی طرف ہے، آزاد ہے، تو وہ بالکل آزاد ہے، وہ دنیا میں آتا بھی ہے، شب جمعہ عزیزوں سے بھی ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، رشتہ دار نہیں دیکھ پاتے سب، ہاں سب کچھ اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن اگر اسی حدیث میں یہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس بنیاد پر وہ انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ پھر روح آزاد نہیں ہوتی ہے، وہ مشکلات میں رہتی ہیں اور وہ سختیوں میں رہتی ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا روحیں جب ایک روح جاتی ہے دنیا سے تو دوسری روحیں ان سے جو عالم برزخ میں نیک اعمال کی بنیاد پر ساری روحیں موجود ہیں اکٹھا، وہ سوال کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مر گئے تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں تو نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں نیک روحوں کے ساتھ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، کسی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ خدا انہیں بھی ہم سے ملائے گا، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا یہ صورتحال ہے عالم برزخ۔ ہمیں ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے، ان چیزوں کا ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسی باتوں کے بارے میں غور کریں جس سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنور سکے۔ ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری، ہم اگر تمام امور سے فارغ ہو چکے ہیں، آج کی اصطلاح میں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان مسائل میں اپنے آپ کو الجھائیں، ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام انجام دینا ہے جس سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں، جس سے ہم اہل بیت کو راضی کر سکیں، تاکہ آخرت میں انجام ہمارا، عاقبت ہماری بخیر ہو، ہم خود بخود نیکیوں میں رہیں کہ عالم برزخ، عالم مثال، روحوں کا ملنا، ان جھنجھٹوں میں پڑنے سے ہم بالکل دور رہ کے اسی طریقے سے آزاد رہیں جیسے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام عباس رضوی ہے، لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ عموماً میں نے میری فرینڈ نے ایک فتویٰ بھیجا تھا جس میں آغا سستانی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں بینکنگ میں، ہندوستان میں بینکنگ میں کوئی جاب نہیں کر سکتا، وہ لیگل نہیں ہے، اگر بینک میں جاب کر کے ان سے سیلری لے رہے ہیں تو۔ حضرت قائد محترم آیت اللہ علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی کا ایسا کوئی فتویٰ ہے کہ یہاں ہندوستان میں بینک میں جاب نہیں کر سکتے؟ نہیں، کنڈیشن ہے جی
جدید فقہی مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر غیر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر بینکوں میں سروس کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں نہیں ہے. کنڈیشن صرف یہی ہے کہ وہ شعبہ، وہ ڈپارٹمنٹ بینک میں جو سود کے لینے دینے کا انٹرسٹ میں جہاں انٹرسٹ کا جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں، باقی دوسری جگہ پر کوئی اور وہاں پہ کام کرنے میں کیا کہتے ہیں تنخواہ لینے میں، سیلری لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی حکومت اگر ہے تو وہ خود حکومت ذمہ دار ہے وہاں پر بھی بینک میں کام کرنے میں. لہٰذا کسی بھی صورت میں بینک میں کام کرنے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی منائی، کوئی پابندی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان اس شعبے میں جہاں پر یہ سود کا لین دین کا نظام ہے وہاں پر کام نہ کرے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہم اعجاز اصغر مظفر نگر سے بول رہے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم مغرب عشاء کی نماز سے پہلے اگر ہماری نماز قضا ہو جائے صبح کی ظہر اثر کی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مغرب عشاء سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ یا اگلے دن بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی، مغرب عشاء کے بعد بھی؟ یہ ہمارا مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے، یہ کا جواب ہمیں صحیح مل جائے. ہماری صبح اور ظہر اثر کی نماز خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے اور مغرب عشاء کا وقت آ جائے، مغرب کا وقت آ جائے تو ہمارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ قضا اول تو نہیں کرنا چاہیے، نماز کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو حکم شریعت یہ ہے کہ فوری طور پر علی الفور کا لفظ ہے جی، فوراً ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے. جیسے ہی نماز ہماری چھوٹی فوراً ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اب اگر نماز مغربین کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے اول وقت اگر مغربین کا ہے تو بہتر یہی کہ پہلے ہم نماز مغربین ادا کریں، اس کے بعد جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھیں، ادا کریں. یہاں تک کہ اگر وقت نہیں ہے دوسرے دن ابھی ادا کرنا ہے تو جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو ہم دوسرے دن ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں وہ نماز نہ چھوٹے، اور اگر چھوٹی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے، اسے بوجھ بنا کر اپنے اوپر رکھنا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. سلمان بول رہا ہوں ضلع بجنور سے. میرا سوال یہ ہے جناب کہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی ایک خدمت لکھی ہے. 3 اکتوبر کو ایک مولانا فیضان جوادی صاحب بیان دے رہے تھے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک حدیث کی خاطر ایران سے مصر ایجپٹ اس کے کلیریفیکیشن کے لیے، ستیاپن کے لیے وہاں پر انہوں نے وہ یاترا کی تھی. علامہ مجلسی نے یعنی ایران سے لے کر مصر تک گئے تھے حدیث کی جانکاری کے لیے. اس سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت کہ وہ کون سی حدیث تھی؟ السلام علیکم. اس وقت مولانا فیضان جوادی صاحب قبلہ موجود نہیں، آپ موجود ہیں، اور کس پروگرام میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس حدیث کے لیے آپ نے اتنا سفر کیا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے، وہ کون سی حدیث تھی؟ یہ تو بالکل ایک واضح سی بات ہے. اگر ابھی جاوید بھائی یہ اعلان کریں کہ مجھے ایک ضروری نوٹ حاصل کرنے کے لیے، تصدیق حاصل کرنے کے لیے ایران کا سفر کرنا پڑا، اور پھر جاوید بھائی آپ ہی جائیں اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی نامے میں اس کو تحریر بھی کر دیں اور پھر وہ آپ کے پاس چھپ کے پہنچ جائے، تو کہاں سے آپ بیان کریں گے؟ آپ بیان کر لیں گے کہ وہ ایک حدیث کے لیے یا ایک نوٹ کے لیے گئے. علامہ مجلسی کی زندگی میں یہ تو لکھا گیا ہے جی کہ وہ گئے، لیکن خود علامہ مجلسی نے بھی نہیں تحریر کیا ہے، اور نہ ہی کسی ان کے زمانے کے کسی ان کے ساتھی نے یہ تحریر کیا کس حدیث کے لیے وہ گئے تھے. لہٰذا یہ تشخیص دینا، یہ بتانا کہ کون سی حدیث کو معلوم کرنے کے لیے وہ مصر گئے تھے، یہ محال ناممکن بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے مجاہد بول رہا ہوں. یہ میرا ایک سوال تھا، آدمی کا مرنے کے بعد نفس جسم کے ساتھ رہ جاتا ہے یا اس کی روح کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ مولانا صاحب جاوید بھائی پلیز اس کا جواب دیجیے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. انتقال کے بعد نفس ساتھ میں رہتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے روح سے؟ نفس کو ہم نے کیا سمجھا ہے، کیا جانا ہے، پہلے علماء کی کتابوں میں حدیث کی روشنی میں جو نفس کی تعریف کی گئی اسے سمجھنا ہوگا. یہاں پر تو ہم مختصر وقت میں نہیں بیان کر سکتے. نفس اور روح کو ایک ہی جانا گیا ہے. جب روح جو بدن سے جدا ہوتی ہے، 2 چیزیں 3 چیز نہیں ہے جی. انسان کے جسم کے ساتھ روح ہے، بس یہ جسم اور روح کے ساتھ مل کے مجموعہ ہے، 2 ہی چیزیں ہیں. نفس جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے، یہی نفس جو روح کی ترجمانی کرتا ہے
اس جسم کو جیسے ڈائریکشن دیتا ہے ویسے یہ کام کرتا ہے. اب اگر جسم سے جدا بھی ہو جاتی ہے، روح جدا ہے، تو نفس روح کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. یعنی روح اور نفس ایک ہی ہے. اور جب آپ باریکی اور دقیق ہوں گے تو پھر اسے فلسفے کی دنیا میں جا کے سمجھنا پڑے گا، جو اس وقت یہاں سے بہرحال نہیں سمجھایا جا سکتا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جی السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سنبل ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں سب لوگ کہ قرآن شریف میں سے نام نکالا جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے جو بشارتی جب بچہ پیٹ میں ہو، جب ماں کو بشارت ہو تو اسی نام سے بشارت کے نام سے نام رکھا جائے اس بچے کا، تو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط؟ ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں کہ قرآن شریف سے نام تجویز کیا جاتا ہے، جو حرف آ جائے اس سے کیا جاتا ہے. اور بشارتی انہوں نے فرمایا کہ بشارتی بچہ اگر ہے تو اس کا نام کیا بشارت رکھنا چاہیے؟ بشارتی بچہ اب کیا ہے؟ بشارت یہ کہ مثلا پیٹ میں ماں کے بچہ تھا اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا نام مثلا فلاں رکھ دو. اگر اچھا لفظ ہے، اچھا نام ہے، ائمہ معصومین کا نام ہے اگر، تو کوئی حرج نہیں، اس کو رکھیے بشارت کے نام. لیکن اگر کوئی بے معنی بشارت ہے، کوئی محمل، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی وہ نہیں ہے، اگر اس کی بشارت ہوئی تو اسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں شہناز بول رہی ہوں. مجھے جاننا ہے کہ میں نماز شب کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ رکعت پڑھتے ہیں اور کس وقت پڑھتے ہیں، یہ جاننا چاہتی ہوں. شکریہ. میں کانشوری درگاہ سے بول رہی ہوں. پلیز میرے سوال جلد جلد کا جواب دے دیے. والسلام. نماز شب کس طرح پڑھی جاتی، کتنی رکعت ہے؟ نماز شب جو نماز صبح سے پہلے، اذان صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کا اصل وقت وہی ہے. نصف شب، آدھی رات کے بعد سے لے کے اذان صبح سے پہلے کسی وقت بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا افضل اور بہتر وقت اذان صبح سے پہلے ہے. آپ آدھا گھنٹہ پہلے، 40 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، جتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں اب پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ادا کریں اس کو. 11 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پہلی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، نافلہ شب کی نیت سے پڑھنا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھنا ہے. علماء نے جو دستور دیا ہے کہ نماز شفع میں قنوت نہیں ہوتا، نماز وتر میں ایک طولانی قنوت ہوتا ہے جس میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 300 مرتبہ العفو پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے 40 مومنین کے لیے دعا کرنا چاہیے. مرحوم ہو تو اللہم اغفر للمومن مثلا فلاں، اگر زندہ ہے تو اللہم احفظ لفلاں دعا کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان نماز وتر کے قنوت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرے. یہ طریقہ ہے نماز شب. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میرا نام محمد شاہد ہے، پٹنہ کا رہنے والا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ شہداء کو ریلیف خبر ملتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں باحیات ہیں بس. تو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہے، ابھی اسی پروگرام میں بیان کیا گیا کہ وہ زندہ ہیں، حی و حاضر ہیں بالکل. اور جس طریقے سے انہوں نے پوچھا شہداء کے لیے ریلیف، تو خدا نے خود کہا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ اموات تصور نہ کرو، گمان نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. تو وہ رزق کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اس دنیا کے لیے ضروری ہے، اس مادی دنیا سے، یہ جو میٹیریل کی دنیا، اس سے جدا ہو کے جو مجرد دنیا ہے، جو اس دنیا سے ہٹ کے ہے، اس دنیا میں جو بھی رزق خداوند عالم نے ان کے رکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے. اسی طریقے سے سرکار رسالت مآب کو بھی مکمل طریقے سے خداوند عالم نے حی و حاضر رکھا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور وہ مکمل طریقے سے خداوند عالم کی عنایتوں کے ذریعے ہم بندوں پر، ہم تمام انسانوں پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں، اور جو بھی ان سے جڑتا ہے وہ اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں شکریہ سلام ہے.
یہ سوال پہلے بھی کر چکا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اخفاقی نمازوں میں یعنی ظہرین کی باجماعت نماز میں امام خاموشی سے سورہ ہم تمام کر کے دوسرے سورے کے لیے بسم اللہ آواز کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مقتدی کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی ایک ہی وقت میں امام کہتا ہے بسم اللہ اور مقتدی یعنی ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہاں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب امام قرأت کرتا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، اور یہاں امام کا دوسرے سورے کی بسم اللہ پڑھنا قرأت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ہم یعنی مقتدی الحمدللہ کے لیے بول اٹھتے ہیں۔ تو جواب دے کر رہنمائی فرمائے کہ کیا طریقہ صحیح ہے؟ فقط والسلام، جمیل مہدی شیخاپور سے۔ خدا حافظ۔ نماز میں جب سورہ حمد ختم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اکثر اتنی زور سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کے کان تک آواز جاتی ہے، اور امام کا بسم اللہ شروع ہو جاتا ہے دوسرے سورے کے لیے، کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اگر اخفاتی نماز ہے تو بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان بسم اللہ کہہ رہا ہے تو قرأت شروع کر چکا ہے، اور وہاں پر سورہ حمد کے ختم ہونے پر مستحب قرار دیا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہنا۔ تو جب بلند آواز سے امام نے پڑھا، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، تو وہاں پر امام نے جیسے ہی سورہ حمد ختم کیا خاموش ہوا، مجمع نے معمومین نے کہہ دیا ایک ساتھ الحمدللہ رب العالمین، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ظہر میں یا عصر میں جب امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے اس وقت الحمدللہ رب العالمین نہیں کہنا چاہیے کہ امام کے کانوں تک آواز جائے۔ الحمدللہ جس کو زیادہ تر مومنین رعایت کرتے ہیں، کچھ نہیں رعایت کرتے ہیں، ان کو بھی رعایت کرنا چاہیے۔ ہم اپنی مسجد میں یہاں بمبئی جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ظہر اور عصر میں کوئی الحمدللہ نہیں کہتا ہے، ہاں اس وقت کہتے ہیں مغرب اور عشاء اور صبح میں، لیکن وہاں پر بھی معمولاً امام خاموش ہوتا ہے، تب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر امام نے فوراً ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا اور لوگ الحمدللہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ امام چپ رہے تو معموم کی آواز بلند ہو سکتی ہے، لیکن امام کی آواز پر آواز بلند کرنا جماعت کے حکم کے خلاف۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام رجن اللہ سے بول رہا ہوں۔ ذرا مجھے جانکاری کرنی تھی کہ مچھوارا مسلمان ہے، وہ بکری مار رہا ہے حلال حرام دونوں، اسی جال میں پھنس گئی، تو کیا وہ حلال حرام مچھلی بیچ کر کے وہ پیسہ لے سکتا ہے؟ مسلمان مچھوارا اگر دو طرح کی مچھلی جو جائز اور ناجائز ہے، چھلکے والی بغیر چھلکے والی دونوں ہیں، اور بغیر چھلکے والی نان مسلم کو بیچ رہا ہے، تو صحیح ہے؟ جو جس کے لیے جائز ہے اس کے لیے بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت والے بھی، یعنی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو جن مچھلیوں کو حلال نہیں جانتے ہیں اور غیر مذہب والے ان کو حلال جانتے ہیں، ان کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے جو حکم بیان دیا گیا ہے کہ اگر مچھلی پانی سے زندہ نکل رہی ہے اور حلال ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو بھی مچھلی پکڑ رہا ہے جال میں پھنس رہی ہے اور وہ جو اس کے کھا رہا ہے، اہل بیت کے مذہب میں بہت سی مچھلیوں کو حلال قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن مذہب اہل بیت سے ہٹ کے دوسرے مذاہب جو فقہی مذاہب ہیں ان کے یہاں جائز ہے، تو ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سمکنت جعفری ہے، میں ناگپور سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ ہم زیارت کے لیے نجف کرتے مولا علی السلام کی روزے پر، وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر 2 منٹ میں میت آتی رہتی ہے اور مولا علی علیہ السلام کی روزے کا ثواب کرتی ہے، اور ان سب میت کے ساتھ کا کوئی گھر والا نہیں ہوتا، صرف 4 لوگ ہوتے ہیں، انہیں کاندھا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہر 2 منٹ میں اتنی ساری میتیں کیسے پاسبل، اور ہر 2 منٹ میں میتیں آتے ہوئے ہم نے صرف وہیں پر دیکھا۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ان سب میتوں کے ساتھ ان کا کوئی گھر والا کیوں نہیں ہوتا، صرف 4 لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنی ساری میت وہیں کی ہے، یا جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی روح والے سلام میں جمع کی جاتی ہے، تو کیا یہ سب وہی روح تو نہیں؟
یہ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. سوال کو مختصر کر دوں کہ یقیناً نجف الاشرف اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. وہاں یقیناً میں نے بھی دیکھا، آپ نے بار بار آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر، کہ میتیں آتی ہیں اور پورے عراق سے بلکہ اور مقامات سے بھی آتی ہیں میتیں وہاں پر. تو وہاں صرف 4 اشخاص ہوتے ہیں جو، کیونکہ ہر 2-3 منٹ کے بعد میں ایک میت آتی ہے اور پورے عراق سے آتی ہے تقریباً وادی السلام میں دفن ہونے کے لیے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں گھر والے شریک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہوگا حرم کے قریب یا حرم کے نزدیک یا حرم کے اندر، وہاں پر گھر والے نہیں ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو حرم کے خادم ہوتے ہیں یا خود گھر والے بھی ہوتے ہیں، تاکہ وہاں پر بھیڑ نہ لگے، لوگوں کو زحمت پیش نہ آئے، اس لیے وہ تیزی سے لاتے ہیں، طواف کرا کے نکال کے لے جاتے ہیں. وہ ساری میتیں وہیں کی ہوتی ہیں اور عراق سے اور دوسرے شہروں سے آتی ہیں، اور ہر 2 منٹ پہ اگر آپ نے کاؤنٹ کیا تو صحیح ہے وہ آتی ہیں. اسی طریقے سے مشہد میں بہت جلدی میتیں آتی ہیں، برکت کے لیے وہاں کی خاک مل جاتی ہے، وہاں کی زیارت مل جاتی ہے، مومنین کو دفن کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے حرم میں، باہر خاص حصے میں، صحن میں عزیز و اقربا اور رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے، وہی 4 آدمی صرف لے کے آتے ہیں، میت دفن کرتے ہیں. تو سب موجود ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں پہ بھیڑ نہ ہونے پائے اس لیے قریب میں نہیں رہتے ہیں، باقی سب باہر موجود ہوتے ہیں. اور یہ کوئی روحیں نہیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں، ریئل میں میت ہوتی ہیں. اور کیونکہ بہت زیادہ آتی ہیں اس لیے سب وہاں پر آپ کو ایسا دکھا ہوگا. اور اسی طریقے سے نجف میں بھی کے ساتھ ساتھ مشہد میں بھی میں نے دیکھا اسی طریقے سے، اور دوسرے روزوں پہ بھی اسی طریقے سے. اور نہیں ہے کہ یہ تو مقدس بارگاہیں ہیں. میں نے بنارس میں دیکھا ہے ہندوؤں کے گھاٹوں پر 2 منٹ کیا اور جلدی اتنی جلدی میتیں آتی ہیں جلانے کے لیے کہ آدمی دیکھتے ہی رہتا ہے کھڑا ہو کہ مثلا کیا ہو گیا ہے. جہاں پہ بھی اس طریقے کا مرکز ہوتا ہے وہاں پر مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی صاحب اور آغا صاحب السلام علیکم. میں انعام محمد کولکتہ سے بول رہا ہوں. اس حقیر کا 3 سوال ہے، برائے مہربانی اس کا جواب تفصیل سے دینا گوارا کریں، نوازش ہوگی. پہلا سوال یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کا جسم مبارک کہاں تھا؟ ان کو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ دفن کس نے کیا؟ جنازہ مبارک میں کتنے اور کون کون شریک تھے اور کتنے دنوں میں دفن ہوئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ طواف النساء کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی میرا ولی ہو کر میری اہلیہ کے نام پر طواف النساء کرنا چاہے تو وہ اس کو کس طرح انجام دے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ آؤ بلاویں ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو اور جانوں کو، تو پھر یہاں جانوں سے کیا مراد ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں. فقط والسلام. یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، تو آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، غسل کس نے دیا، کفن کس نے پہنایا، دفن کس نے کیا، اور کتنے لوگ پورے مدینے میں شامل تھے اس تدفین میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اپنے گھر میں تھے اور مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سینے پہ آپ کا سر تھا، اور اسی وقت آپ نے اس دنیا سے کچھ فرمایا، اور خود علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ عظم اللہ اجورکم بمصاب نبینا، یہ کہہ کے سب کو خبر دیا. اور اس کے بعد جیسا کہ خود سرکار نے وصیت بھی کیا تھا، آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا، خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، اور خود اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ پر، اسی گھر میں جہاں آپ کا قیام تھا، اسی گھر میں دفن کیا. اور مخصوص کچھ صحابی، جناب انس، جناب حذیفہ، کچھ خاص مخصوص صحابی موجود تھے، بس ان لوگوں نے شرکت کیا، اور باقی افراد جو نبی کے ساتھ تھے کوئی بھی شریک نہیں تھے.
دوسرے امور میں لگے ہوئے تھے اور حکومت سازی کے مسئلے میں لگے ہوئے تھے اور نبی کے جنازے کو اسی طریقے سے چھوڑ کر چلے گئے تھے. مولا کائنات نے تمام امور کو انجام دیا، خود نماز پڑھا اور سب کچھ انجام دیا ہے. دوسرا سوال ہے طواف النساء کے سلسلے میں کہ اگر انسان بھول جائے طواف النساء کرنا اور نیابت میں کرائے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اور کیا کس طرح سے ہونی چاہیے؟ بالکل جی، طواف النساء کا کوئی خاص نہیں ہے، وہی جو طواف کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے. صرف نیت ہونی چاہیے کہ انسان کو خود انجام دینا ہے، اور اگر خود بھول گیا یا کسی بھی اعتبار سے کسی کی طرف سے انجام دے رہا ہے تو اس کا نام لے کے جیسے وہ انجام دے گا طواف ویسے ہی اس کی طرف سے انجام دے دے گا. صرف نیت اس کی طرف سے کر کے انجام دے گا، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. مباہلہ میں یقیناً تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جان حبیب الہی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جان رسول، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جان سے یا جانوں سے مراد کیا ہے؟ نفس. جی، سورہ آل عمران کی اس آیت میں جو سورہ آیہ مباہلہ کے نام سے مشہور ہے اس میں کہا گیا یہی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نساءنا ونساءکم ونساءنا ونساءکم. تو یہاں پر سب بلاغت قرآنی کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو. لیکن میدان عمل میں جو تفسیر رسالت مآب نے پیش فرمائی، جہاں ابناءنا کو کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں کے طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے. انفس کی جگہ پر صرف نفس رسول مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے. اور نساءنا میں اپنی عورتوں اور کو جو کہا کہ ہم لے کے جائیں تو اس میں شہزادی کائنات بی بی دو عالم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے آپ. تو جو انفس یا جان کو انہوں نے پوچھا ہے، عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ نفس رسول، وہ جان رسول مولا کائنات علی علیہ السلام. بے شک قربان ہو جا جان رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.